راجہ قمر السلام صاحب، یہ اظہر صدیق صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آج دیکھیں نا ضرورت ہے تیز ترین جہاز کی، وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیچر قسم کا کوئی لے لیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کم از کم آئل تو ہمیں ایران سے لے کے قوم کو تو تھوڑا سا سکی کرنا چاہیے. اب تو ہم مذاکرت کروا رہے ہیں، اب تو ہماری ڈومینیشن ہے، ایران ہمارا مشکور ہے، امریکہ ہمارا مشکور ہے، تو ابھی بھی عوام کا تیل نکال رہے ہیں. دیکھیں یہ جملہ آپ نے آخری اپنے جملے میں مسئلہ بیان کر دیا کہ ایران ہمارا مشکور ہے. ایران اپنی پارلیمنٹ کی قراردادوں کے ذریعے پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے. ایرانی وزیر خارجہ اردو میں ٹویٹ لکھ کر اور پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایرانی وزیر خارجہ اور ایران کی جو اس وقت ان کی نہیں اکنالج کر رہے ہیں، وہ اکنالج کر رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں، ہم اکنالج کر رہے ہیں. مجھے بات تو کرنے نا، ٹھیک ہے میں وہی بات کر رہا ہوں. وہ سارے کر رہے ہیں لیکن سینے پہ سانپ کوئی کن کے لوٹ رہے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، اور وہ شاید ان کو یہ مایوسی ہوئی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، پاکستان پہ کیوں، پاکستان یا بھارت کے سینے پہ اس وقت لوٹ رہے ہیں. آپ دیکھ لیں اس وقت انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں، رائٹرز کی رپورٹس دیکھ لیں، واشنگٹن پوسٹ کی دیکھ لیں، فائنینشل ٹائمز کی دیکھ لیں. صاحب مجھے بولنے دیں نا، آپ نے اتنی لمبی. اچھا یا راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یا بھارت کو، راجہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں یا بھارت کو پرابلم ہو رہی ہے تو یا گارڈین میں کیا لکھا بتایا ذرا، کیا لکھا گارڈین نے؟ آپ نے جو کہانی بیان کی مجھے بیان پوچھ رہا ہوں گارڈین نے کیا لکھا ہے؟ یار آپ خاموشی اختیار کریں گے یا نہیں؟ آپ کو کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی بات صحیح نا کیا لکھا ہے؟ وہی بات مجھے بولنا، گارڈین نے تعریف کی ہے، بولنے دیں گے تو ان کو نوبل انعام کے لیے تجویز کرتے رہے، ان کو بولنے دیں گے آپ. یہی وہ وتیرہ ہے کہ پھر میں جب وہ مسلمان ہے، سورہ مائدہ پڑھے جا کر، سورہ مائدہ پڑھے. میں چھٹی دفعہ عمر گزر گئی آپ کی اسرائیل کے ساتھ اور امریکیوں کو نوازتے ہوئے. میں چھٹی دفعہ آپ سے یہ جو ابھی آپ ہاکی میچ یاد کر کے آئے ہوئے تھے، یہ اس پروگرام میں بھی تیسری دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا ہے اور چھٹی دفعہ میں سن رہا ہوں. تو آپ کم از کم یہ گارڈین میں کہاں تعریف کی آپ کی؟ چلے نوبل انعام مل گیا آپ کو، بتائیں نا قوم کو. آپ میری بات پوری سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ تو انعام کے علاوہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے علاوہ کر کے کیا سکتے ہیں آپ؟ غداری کے سرٹیفکیٹ کے علاوہ کیا دے سکتے ہیں قوم کو؟ اینکر صاحب میں اس بدتمیزی کی بات نہیں کر سکتا. چلو ذرا بات کر رہے ہیں. ابھی بھی غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہیں آپ. انہیں بولنے دیں جی، میں خاموش. راجہ صاحب نہیں صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، انہیں بولنے دیں. نہیں راجہ صاحب آپ بات کریں. نہیں راجہ صاحب آپ خاموشی سے سن رہے ہیں. کوئی وتیرہ پروگرام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں تو پہلی دفعہ یہ تجربہ کر رہا ہوں کہ راجہ صاحب کوئی تجربہ نہیں، میں اکثر بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ، کوئی تجربہ نہیں کر رہے آپ. راجہ صاحب غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنا چھوڑ دیں اور کام ہی کوئی نہیں آپ کو. راجہ صاحب بات کرا لیں. اچھا جی پیر صاحب، راجہ صاحب تو ناراض ہو گئے ہیں. نون لیگ کی نمائندگی تھی، ہمارا خیال تھا کہ چلو وہ بات کریں گے، لیکن اظہر صدیق صاحب کی باتیں کوئی ناپسند ان کو آئی ہیں، وہ چلے گئے. آپ ذرا تھوڑا سا یہ ضرور بتائیے گا، آپ تو واقع کربلا کے والی وارث ہیں، آج بھی کربلا ہے، آج بھی وہی میدان ہے. ایک شہید ہوتا ہے، دوسرا جھنڈا تھام لیتا ہے، پھر دوسرا شہید ہوتا ہے، دوسرا جھنڈا تھام لیتا ہے. اس سے مشکل وقت کوئی مسلمانوں پہ آنا ہے؟ ہم کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے عربی بھائی کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ وہ ٹرمپ کہہ رہا ہے جی مجھے ڈالر دے رہے ہیں، بلین ڈالر دے کے کہہ رہے ہیں ایران کو مارو. یہ کیا تماشا ہو رہا ہے پیر صاحب؟ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ سب دیکھنا تھا ہم نے. دیکھیں جی، زندگی جو ہے نا وہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. انسان کو ہمیشہ زندگی کے روشن پہلو دیکھنے چاہیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایران نے جس طرح انپریسیڈنٹڈ مینر میں ریزسٹ کیا ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ساری پرابلمز کے باوجود پاکستان نے جو اس جنگ میں رول ادا کیا اس کو اپریشیٹ نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی. جس طرح پاکستان نے ایران کو بھی سپورٹ کیا، دوسرے معاملات کو بھی طے کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات یاد کرا دوں کہ ہمیں ساری قوم کو
ایران کی مدد یا اس چیز میں جو ہمدردیاں اس کی قیمت کبھی نہ کبھی ادا کرنی پڑے گی. اور ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ اکنامکلی ہم ونرلیبل ہیں اور ہمارے لیے بے پناہ مصائب کھڑے ہوں گے. گالیاں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے, کسی کو برا بھلا کہنا حل نہیں ہے مسئلے کا. پیر صاحب جب فری فنڈ میں آپ خدمات سر انجام دیں گے, آپ نے چائنا سے امریکہ کی دوستی کرائی, آپ کو یاد ہے جی بالکل, کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا تو خیال تھا کہ پاکستان اس کے بدلے میں بہت کچھ مانگے گا, انہوں نے مانگا ہی کچھ نہیں. جب آپ نیشنل انٹرسٹ کی بجائے پرسنل انٹرسٹ کہیں گے کہ میرے اکاؤنٹ کو تھوڑے سے پیسے باہر رکھ دیو, تو پھر اس کے بعد ملک تو آپ کا ایسے ہی رہے گا نا. اب سر دیکھیں ایران آپ کا مشکور ہے, آپ کو فری آئل مل سکتا ہے, رشیا آپ کے ساتھ ہے, چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے, امریکہ آپ کا مشکور ہے, ممنون ہے, تو اب آپ کو پھر ڈیل کرنی چاہیے نا اپنے لیے. سب سے پہلے ہمیں بلیم گیم سے باہر نکلنا چاہیے. یہ باتیں انٹرنیشنل لیول پہ اتنی, سیف الرحمان صاحب تشریف فرما ہیں, یہ باتیں انٹرنیشنل لیول پہ اتنی آسان نہیں ہے ان ساری چیزوں کو بیلنس کرنا کہ آپ جو ہے نا ایران کا بھی کانفیڈنس انجوائے کریں, دوسرے کا بھی انجوائے کریں, اور جتنے پریشر میں پاکستان تھا, جس طرح پاکستان نے اس پریشر کو فیس کیا ہے, اس کو اپریشیٹ نہ کرنا. نہیں اپریشیٹ تو ہم کر رہے ہیں, لیکن بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا سعودی عرب کے ساتھ, اس کا کوئی فائنینشیل ماڈل بھی تو ہوگا, یا فری فنڈ میں ہم نے طے کر لیا کہ پوری دنیا کی ہم نے اسی طرح ہی کرنی ہے, تو پاکستانی عوام کو بھوکے مارنا ہے, ہم ایک ایک ڈالر کے لیے رو رہے ہیں. دیکھیں جی بات یہ نہیں ہے, یہ میرے نزدیک جو یہ پاکستان کا اکنامک پرابلم ہے نا, یہ ایسا پرابلم نہیں ہے جو کیوریبل نہ ہو. دراصل اٹ از اے کیس آف گڈ مینجمنٹ. میں آپ کو ایک واقعہ اگر سما خراشی نہ ہو تو سنانا چاہتا ہوں. ہمارے استاد تھے پروفیسر اشفاق علی خان, انہوں نے ہمیں کالج میں واقعہ سنایا سر کہ ایک دفعہ بکریوں نے ایک کنونشن بلایا اور اس میں انہوں نے طے کیا کہ ہم میجارٹی میں ہیں, ہمیں حق حکمرانی ملنا چاہیے. اچھا. انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا جو کہ شیر کے پاس گیا. انہوں نے کہا جی دیکھیں, جمہوری روایات کے مطابق اکثریت ہماری اور ہمیں حق حکمرانی ملنا چاہیے, آپ اقلیت میں ہو کے حکمرانی کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل. تو شیر نے کہا اچھا یار بات آپ کی ٹھیک ہے, اس پہ بھی غور کرتے ہیں. دراصل میں نے آپ کے متعلق ایک کتاب لکھی ہے اور وہ بکریوں کے متعلق ہے, اور اس پہ ساتھ میں آپ کو $10,000 ایڈ بھی دیتا ہوں. وہ کتاب وہ نصاب نافذ کریں اور $10,000 ایڈ بھی انجوائے کریں. تو بکریوں نے وہ کتاب پڑھی تو اس میں جڑی بوٹیوں کا تذکرہ تھا کہ اگر بکریاں اس قسم کی جڑی بوٹیاں کھائیں گی تو وہ صحت مند ہو جائیں گی, فلبا ہو جائیں گی. تو نیچرلی کہ اس کا رزلٹ ہوا ود ان فیو منتھس بکرے کافی صحت مند ہو گئے. پہلے شکار کو بھاگنا پڑتا تھا, اب صحت مند بکرے تیار مل گئے. تو بات یہ ہے کہ وہ پھر بکرے گئے اس کے پاس کہ جی ہمارا زوال کیوں آ گیا. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ بے وقوف ہو تو بکریاں ہو کے شیر کا نصاب تعلیم نافذ کر رہے ہو, تو انجام تو تمہارا یہی ہونا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے جو اکنامک وزرڈ ہیں نا, ان کی وجہ سے یہ قوم جو ہے نا فیس کر رہی ہے, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے وسائل سے بھی زندہ رہ سکیں. لیکن ہمیں غلام بنانے کے لیے $1 بلین لون لینا ہوتا ہے IMF سے, تو 50 شرائط ان پہ نافذ کی جاتی ہیں. اور ہماری وہ انہوں نے ہمیں ذہنی غلام بنایا ہوا ہے ان طاقتوں نے.